السلام علیکم۔ کلاس 6 ہم پہلا چیپٹر جو ہے سبق نمبر 1 ایمانیات کو پڑھ رہے ہیں۔ آج اس کا آخری لیکچر ہے۔ اس طرح ہمارا جو ہے یہ چیپٹر پہلا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ہم نے عقیدہ توحید، ایمان کا معنی مفہوم، پھر عقیدہ توحید اس کو ڈسکس کیا تھا، پھر اس کے بعد اثبات توحید وہ پڑھا تھا، تیسرا لیکچر تھا۔ آج چوتھا لیکچر ہے، اس کے اندر ہم پڑھیں گے عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات۔ عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات، یہ آپ اپنی بک کھولیں گے نا، اس کے اوپر 5 پوائنٹ اس کے دیے ہوئے ہیں۔ عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات 5 پوائنٹ دیے ہوئے ہیں، وہ آپ نے بک سے دیکھنے ہیں، پڑھنے ہیں، ریڈ کرنے ہیں اور ان کو یاد کرنا ہے۔ بڑے آسان لفظوں میں دیے ہوئے ہیں، وہ ترتیب وار، وہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اگلا مشقی سوال ایک آپ کا ہے، توحید اللہ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ ان اللہ کو جو مانتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک کویشچن ہے، اور آگے اسی کویشچن کا ایک جز یہ ہے، عقیدہ توحید اللہ پر ایمان لانے سے کیا مراد۔ دوسرا جز ہے اس کا، عقیدہ توحید کی عملی صورتیں کیا ہیں؟ یہ جو اللہ کو ہم مانتے ہیں اس کی عملی صورت کیا ہے؟ تو یہ کویشچن دیا ہوا ہے مشقی آپ کی ایکسرسائز میں، تو وہ آپ دیکھ لیں گے۔ اس کا جواب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ عقیدہ توحید سے مراد، اللہ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو اپنی ذات میں، صفات میں، افعال میں ایک ماننا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ اللہ کو ماننے سے، اللہ کو ماننا یہ ہے۔ تو اللہ کو ہم کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں نبی علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ اللہ ایک ہے، تو ہم مان گئے کہ اللہ ایک ہے۔ تو یہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید اللہ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنی ذات میں، صفات میں اور افعال میں ایک مانتے ہیں کہ اس جیسی صفات کسی کی نہیں، اس جیسے افعال کسی کی نہیں۔ وہ ایک اکیلی ذات ہے، تنہا ذات ہے، اس کا کوئی ہم سر، کوئی شریک نہیں۔ عقیدہ توحید کی عملی صورتیں کیا ہیں؟ عملی صورتیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں تو ہم اپنے عمل سے کیسے ثابت کریں کہ ہم اللہ کو مان رہے ہیں؟ تو عملی صورت اس کی ہے کہ اس کے حکم کو ماننا، اللہ کے حکم کو ماننا، یہ اس کی عملی صورت ہے۔ اللہ کے حکم کو ماننا، یہ اس کی عملی صورت ہے۔ مثلا اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، تو نماز پڑھنا جو ہے یہ اس کی عملی صورت ہے۔ اللہ نے فرمایا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دینا، یہ اس کی عملی صورت ہے۔ روزہ رکھنا، اب روزے کا حکم اللہ نے دیا ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اس کے حکم کو مانیں گے۔ جب حکم کو مانیں گے تو یہ ہماری عملی صورت ہوگی کہ وہ روزہ کا حکم دیتا ہے تو ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، یہ اس کی عملی صورتیں ہیں۔ اسی طرح نیک کام کرنا، کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں تو یہ اس کی عملی صورت ہے۔ اور برے کاموں سے بچنا، مثلا سچ بولنا، یہ اس کی عملی صورت ہے، عقیدہ توحید کی عملی صورت ہے۔ اور جھوٹ نہ بولنا، برائی سے بچنا، غلط کاری سے بچنا، فحاشی اور ریانی سے بچنا، اور برے کاموں سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، یہ اس کی عملی صورت ہے۔ تو یہ آپ نے یاد کرنے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، نیک کام کرنا، برے کاموں سے بچنا، یہ عقیدہ توحید کی عملی صورتیں ہیں۔ یہ آپ نے یاد کرنی ہے، ریڈ بھی کرنی ہے اور اس کو نوٹ بھی کر لیں۔ السلام علیکم۔